بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچا اور حرم میں پہنچا اور طواف کعبہ کر رہا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر زاروں قطار روئے جا رہا ہے اور ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ اے مولا کریم، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ بار بار یہی دعا کر رہا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ اے نوجوان، لوگ تو بروز قیامت عافیت کے طلبگار ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت حشاش بشاش ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، لیکن تو ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ تو وہ نوجوان رو رو کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور تانبے کی دہکتی زمین پر ہر بندے کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت کسی کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت اللہ حکم فرمائے گا کہ اے میرے بندو، میرے سامنے اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ تو میں اسی ڈر کی وجہ سے کل بروز قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا نام اعمال کیسے پڑھ کر سنا سکوں گا، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے۔ تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر میرے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہوا جو رب کی بارگاہ کے لائق نہ ہوا تو پھر میں کیا جواب دوں گا، کیسے پڑھ کر سناؤں گا۔ تو اسی لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ مولا، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، نہ آنکھیں ہوں گی، نہ نام اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ محترم بھائیوں، پتہ ہے وہ نوجوان کون تھا؟ جب اس کا نام پوچھا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اپنا چہرہ تو دکھائیے، وہ اور کوئی نہیں، کوئی عام نوجوان نہیں تھا، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، پیروں کے پیر دستگیر، جن کے فیض سے پتہ نہیں کتنے لوگ فیض یاب ہو گئے اور اولیاء اللہ بن گئے۔ ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ کل بروز قیامت اندھا اٹھنا پسند کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں۔ حالانکہ ان کے اعمال کیسے تھے کہ 25 سال عراق کے جنگلوں میں گھومتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال رات کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر روزانہ ختم قرآن کیا کرتا تھا، اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تو پھر اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وضو وہی قائم اس لیے رہتا تھا کہ آپ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان بزرگان دین کے واقعات سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بزرگان دین رب کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، کیا کیا اعمال نہیں کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ نیکی کی خبر نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ رحیم کریم ہے، لیکن اس نے تو فرما دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اس کا فرمان ہے تو پھر ہمیں عبادت ہی کرنی چاہیے، عبادت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ جیسے اولیاء اللہ عبادت سے جی نہیں چراتے تھے، تو ہمیں بھی عبادت سے جی نہیں چرانا چاہیے، بلکہ عبادت کرنی چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ مختصر سی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور ہمارا رشتہ حیات اس دنیا سے منقطع کر دے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر